يا حسين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال سید الشہداء حسین بن علی علیہ افضل الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام. محرم الحرام سن 1443 ہجری قمری بمطابق 2021 عیسوی جی بی پلس کے پلیٹ فارم سے تحریک کربلا قدم بقدم کے عنوان سے ایک سلسلہ آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بھی قدم بقدم رب ذوالجلال کی حقیقی بندگی کرنے، رب ذوالجلال کو لائق عبادت سمجھنے اور رب ذوالجلال کی نعمتوں کی قدردانی کرنے اور حقیقی معنوں میں ذات الہ کو جس انداز سے ہمیں پہچاننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے آداب سے پروردگار ہمیں آشنا فرمائے. اور اس کائنات کی تخلیق کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے. اس ہدف اور مقصد سے ہمیں پروردگار آشنائی نصیب فرمائے. پروردگار نے اس نظام، اس کائنات کی تخلیق کے بعد ایک نظام دیا. اللہ کا ایک نظام ہے جس کو نظام الہی کہا جاتا ہے. اس نظام الہی کے سائے میں ظاہر ہے کہ جب نظام ہے تو اللہ رب العزت اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. اللہ نے جن جن عہدوں کا انتخاب کیا، جن جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا بسلسلہ یعنی بعنوان ہادی ہدایت کے لیے، اور جن راستوں کا انتخاب کیا، وہ تمام راستے، وہ تمام ہستیاں اپنا حق ادا کر رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر غافل ہیں تو ہم بنی نوع انسان، ہم مخلوق ہیں، ہم بندگان خدا ہیں. دعا فرمائیں، اور یقیناً ہر بندے مومن کی دعا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے غرض تخلیق سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے جو اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں اسے انجام دینے اور اس سے بطور احسن عہدہ برا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اس لیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہم اپنے غرض تخلیق سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے، جب ہم اپنی آج کے زمانے میں میری پیدائش کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، خدا کے ارادوں، خدا کے فیصلوں، خدا کی حکمتوں اور خدا کی تدبیر پر جب تک میں ایمان نہ لے آؤں، اس وقت تک شاید میں اپنے بندگی کا حق بھی ادا نہ کر پاؤں گا اور اپنی آخرت بھی سنوارنے کی اہلیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا نہ کر سکوں گا. اس لیے ضروری ہے، مثلا یہ ماہ محرم الحرام ہے، محرم الحرام کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. جبکہ کربلا، جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں عرض ہو چکا ہے کہ کربلا کوئی حادثہ نہیں تھا، اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں تھا. حسین ابن علی ایک سفر پر جا رہے تھے، ظالموں نے، ستمگاروں نے، خونخواروں نے آپ کو گھیر لیا اور وہاں پر آپ کو شہید کر دیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس گھر میں، اس گھرانے میں کربلا کی تیاری ہو رہی تھی. جب کربلا کی تیاری ہو رہی تھی
تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن سے آشنا تھے، مد مقابل سے آشنا تھے، اور یہ جو مد مقابل تھا یا جو مخالف تھا یا جس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے عہد و پیمان لیا تھا، جو قربانی مانگی تھی، قربانی صرف ایک کردار سے قربانی نہیں ہوتی، اگرچہ جو قربانی دے رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتا ہے، مگر جو وجہ بن رہا ہے قربانی کا، یعنی ظلم کا جو سبب بن رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی مقہور ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اتنا وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جب اس گھرانے میں کربلا کی تیاری ہو رہی ہو، وہ کربلا کی تیاری کیسی ہے کہ حسین ابن علی کے گردن پر خنجر چلے گی، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، لق و دق صحرا میں، بے آب و گیا صحرا میں آپ کا محاصرہ کیا جائے گا۔ محاصرہ کرنے والا کوئی ہوگا، پانی بند کرنے والا کوئی ہوگا، حسین ابن علی کو مظلومیت کی انتہا تک پہنچانے کے لیے کسی کا ہاتھ استعمال ہوگا، کسی کا حکم استعمال ہوگا۔ اور کربلا کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کے درمیان جنگ تھی، اور وہ جنگ بھی ایسی جنگ نہیں کہ 2 مسلمانوں میں جنگ ہو، بلکہ جنگ ان لوگوں کے درمیان تھی کہ ایک طرف محمد کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے، ایک طرف خود محمد رسول اللہ کا گھرانہ تھا، یعنی خود محمد رسول اللہ تھے۔ بلا وجہ رسول گرامی نے حسین منی وانا من الحسین کا یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ اس گھرانے میں کربلا کی تیاری ہو رہی تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی کو جب وہ مسجد النبی میں داخل ہوئے بچے تھے اور جیسے ہی چوکھٹ پر سے اندر آئے لڑکھڑا گئے، گر گئے، رونا شروع کیا، رسول گرامی نے اپنا خطبہ چھوڑا اور جا کے حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ کو بوسہ دینا شروع کیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اپنے نواسے کتنی محبت ہے؟ رسول گرامی نے فرمایا، مجھے اپنے نواسے سے محبت کیوں نہ ہو کہ جب کبھی بھی مجھے جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں حسین کی خوشبو سونگھتا ہوں، اس حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی جنگ کس کے درمیان ہے؟ اس کے درمیان کہ جو رسول گرامی جس سے جنت کی خوشبو سونگھتے تھے۔ لہذا کربلا سمجھنا ضروری ہے، کربلا حادثہ نہیں تھا، کربلا کی تیاری رسول کے گھرانے میں ہو رہی تھی، رسول کے گھر میں ہو رہی تھی، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ محمد رسول اللہ کہنے والے صف آرا تھے، تلوار نکالے ہوئے اور نیاموں سے تلوار نکال کر نیزہ تانے ہوئے تھے۔ کس کے خلاف؟ اس کے خلاف کہ جو محمد رسول اللہ ہے، جو رسول کا گھرانہ ہے، جس کو رسول گرامی نے کبھی اپنے پیٹھ پر سوار کر کے سجدے کو طول دیا، کبھی اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ دیا۔ تو ایسی صورتحال ہو تو یقیناً کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کربلا سے لوگوں کی نظریں کس لیے جو ہے وہ دور کی جا رہی ہیں، توجہ دور کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا سبب ہے کہ آج جو ہے وہ کربلا کو ایک واقعہ، ایک حادثہ اور اس انداز سے اس کربلا کو کم رنگ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راز جو ہے وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ظاہر ہے کہ جس گھرانے میں کربلا کی تیاری ہو رہی تھی تو کربلا
ایک کردار کا نام نہیں ہے، کربلا 2 کرداروں کا نام ہے، ایک طرف حسینی کردار، دوسری طرف یزیدی کردار۔ جب حسین ابن علی سے حبیب خدا کے ذریعے سے اللہ نے قربانی مانگی اور درجات بلند فرمائے، عظمت دی، عزت دی، توقیر دی، اور وہ حیثیت دی کہ جو کسی کو حاصل نہیں، عرش الہی میں حسین کا مقام نمایاں ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو لذیذ ترین نعمت ہوگی، لذت بخش ہوگی اور خوبصورت اور پسندیدہ نعمت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے حسین کے، اس لیے کہ حسین نے قربانی دی۔ ایک قربانی دینا جو ہے وہ جہاں پر عظمتوں کی نشانی ہے، وہاں پر اسے زیر خنجر کرنے والا بھی اللہ کی نظروں میں مذموم ہے، مقہور ہے، منفور ہے۔ لہذا جس گھرانے میں ایسی تیاری ہو رہی ہو تو اس کا کردار یہی ہوگا کہ جو حر ابن یزید ریاحی کے سامنے پیش کیا۔ زہیر ابن قین نے ایک منزل پر کہا کہ فرزند رسول، حر کا لشکر نہایت قلیل ہے، 1000 کا لشکر ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ ہمیں 1000 کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، لیکن امام نے منع فرمایا کہ ہم جنگ میں پہل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں جب حر ابن یزید ریاحی کا لشکر سامنے آیا، لشکر کو حکم دیا کہ جتنے مشکیزیں ہیں اور جتنا پانی کا ذخیرہ ہے سب لے آؤ۔ حر کے 1000 سپاہیوں کو سیراب کیا، گھوڑوں کو سیراب کیا، دوسرے جانوروں کو سیراب کرنے کے بعد پھر وجہ پوچھی کہ کیوں ہمارا راستہ روکا۔ اور جب حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے بعد حر اس نتیجے پر پہنچا کہ اب حسین کو کوفہ لے جانا ممکن نہیں ہے، تو ایک راہ حل دیا، وہ یہ کہ حسین سے امام سے فرمایا حر ابن یزید ریاحی نے، پس مولا آپ ایسا کریں، ایسے راستے کا انتخاب کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ جاتا۔ امام نے جہاں پر تھے اس منزل یعنی ذو حسم کی منزل پر، وہیں سے جو ہے وہ بائیں طرف کا راستہ انتخاب کیا اور پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ حر نگران تھا، مامور تھا، لہذا بار بار ابن زیاد کی طرف سے خط آ رہے تھے، قاصد آ رہے تھے، پیغام آ رہا تھا۔ آخر جب ایک ایسے منزل پر پہنچے جہاں حسین ابن علی کے سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، رک گئے حسین، تب تک جو ہے وہ حر تک خبر پہنچ چکی تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ حسین کو ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی قریب نہ ہو۔ جب امام کے سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تو امام نے پوچھا، کسی نے نینوا، کسی نے غازریہ، کسی نے شط الفرات، مختلف نام دیے، اور جب کرب و بلا کا نام سنا تو امام نے کہا کہ پس یہ نام آشنا سا لگتا ہے، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہمارا پڑاؤ ہوگا۔ پھر اسی سلسلے کو آگے جاری رکھا اور جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس حکم کی تعمیل میں خیمے لگائے گئے، اور خیمے لگنے کے ساتھ ساتھ ہر ترتیب ایسی دی گئی خیموں کی، اس لیے اب یہ پڑاؤ نہیں تھا، یہ منزل تھی۔
اس منزل میں زینب کا خیمہ بالکل وسط میں رکھا گیا اور اس کے اطراف میں کہیں ایک جگہ عباس کا خیمہ، ایک جگہ قاسم کا خیمہ، ایک جگہ علی اکبر کا خیمہ. اس طریقے سے تمام جوانان بنی ہاشم کے جرمٹ میں حضرت عقیل بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خیمہ رکھا گیا. اور جب جیسے ہی حضرت زینب خیمے میں داخل ہوئیں، غم کی کیفیت طاری ہونے لگی اور ایک مرتبہ کلمہ استرجاع اپنی زبان پر جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب رونے کی آواز بلند ہوئی زینب کی تو عباس سے کہا گیا کہ جاؤ زینب کی خبر لو. اور جب زینب کے پاس عباس پہنچے ہیں، رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ بھیا عباس، جیسے ہی میں خیمے میں داخل ہوئی میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا، مجھے ایک غم کی کیفیت محسوس ہوئی، مجھ پر ایک اداسی سی چھا گئی. اور کیوں اداسی نہ چھاتی؟ اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر زینب کی قربانی کا آغاز ہونا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دست بدعا ہیں کہ ہمیں اس مقدس مہینے میں، اس باعظمت مہینے میں کربلا کو سمجھنے، کربلا کو سمجھانے، کربلا کا پیغام پہنچانے اور کربلا کے پیغام پر خود عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.